بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال ایک فطری شاعر تھے۔ ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تحریک پاکستان میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ علامہ اقبال اردو کی قومی اور ملی شاعری میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نئی لگن پیدا کی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین نظمیں طلوع اسلام اور خطاب با نوجوانان اسلام ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو درس دیا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، ریاضت اور حسن عمل بہت ضروری ہے۔ حسن عمل کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے۔ ان کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب ہم ان کی شاعرانہ خصوصیات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عہد رفتہ کی یاد۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کری۔ وہ انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ فلسفہ اور حکمت۔ علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی اور حکیم بھی تھے۔ ان کی شاعری کے اثرات بڑے دور رس رہے۔ ان کی شاعری نے سوئی ہوئی قوم کے لیے سورہ اسرافیل کا کام انجام دیا۔ وہ کہتے ہیں، کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔ فلسفہ زندگی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں فلسفہ زندگی بھی پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی حرکت اور جد و جہد کا نام ہے۔ جو قومیں مصروف عمل رہتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، اور جو بے عمل ہو جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو شاہین سے سبق سیکھنا چاہیے، جو ہر وقت پرواز میں رہتا ہے، اونچا اڑتا ہے، تیز نظر رکھتا ہے اور دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ عقل عیار ہے، دل رہنما ہے۔ عقل ہمیں بزدلی سکھاتی ہے اور دل عشق کا دوست ہے، اور عشق ہمیں ہمت سکھاتا ہے۔ ان کے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فرد سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، جاودہ پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ جذبہ خودی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے خودی کی تعلیم دی ہے۔ خودی سے مراد انسان کے اندر وہ پوشیدہ قوت ہے جو خدا سے عشق اور اس کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کی خودی مستحکم ہو جاتی ہے تو کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، وہ فولاد بن جاتا ہے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔
خود ہی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خود ہی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبے میں نام پیدا کر۔ فلسفہ عشق۔ علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفہ عشق بڑی وضاحت سے پایا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں عشق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جب انسان میں جذبہ عشق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی اپنی منزل تلاش کر لیتا ہے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ حسن ادا۔ علامہ اقبال کے یہاں بہترین حسن ادا ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے تراکیب کا استعمال کر کے اشعار میں ایک خاص سنگینی پیدا کر دیتے ہیں۔ باغ بہیش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہیش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، تو محیط بے قرار ہے میں ہوں ایک چھوٹی سی آبجو، تو محیط بے قرار ہے میں ہوں ایک چھوٹی سی آبجو، یا خود بے کنار ہو یا مجھے ہم کنار کر۔ ترنم۔ علامہ اقبال کے کلام میں ترنم، موسیقیت، غنائیت اور حسن ادا پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں ایسی بحریں استعمال کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اشعار موسیقیت اور ترنم میں ڈھل گئے ہیں۔ ان کے اشعار پڑھنے اور گانے میں بڑا لطف آتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ الغز کے علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے اور ان کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خدا حافظ۔